میرا سوال یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح کی فضیلت کیا ہے اور صلاۃ التسبیح کا طریقہ بھی بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غور سے سنیں کہ صلاۃ التسبیح 4 رکعت نماز ہوتی ہے۔ یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور تحفہ کے سکھائی تھی۔ اس کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اس کے پڑھنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس نماز کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت باندھ کر پہلی رکعت میں کھڑے ہو کر ثنا، تعوذ، تسمیہ اور سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ پھر قوما میں سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ پھر پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر پہلے سجدے سے اٹھ کر جلسہ میں 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ پھر دوسرے سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں گے اور کھڑے نہیں ہوں گے، اور وہاں پر بیٹھ کر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے، اور پھر بغیر اللہ اکبر کہے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کریں گے۔ دھیان دیں کہ دوسری اور چوتھی رکعت میں قعدہ یعنی تشہد میں پہلے 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے اور پھر التحیات پڑھیں گے۔ اسی ترتیب سے چاروں رکعت میں تسبیح پڑھیں۔ اس طرح 4 رکعت میں کل تسبیحات 300 مرتبہ ہو جائیں گی اور ہر رکعت میں 75 مرتبہ ہوگی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں کھڑے ہو کر ثنا کے بعد 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے۔ پھر تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے۔ پھر رکوع میں، قوما میں، پہلے سجدہ، جلسہ اور دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ اسی ترتیب سے دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیح پڑھیں۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہی 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، اور یہ ترتیب سنن ترمذی میں وارد ہے۔ اسی ترتیب سے باقی رکعت ادا کریں۔ یہ دونوں طریقے صحیح ہیں اور قابل عمل ہیں۔ جو طریقہ آسان معلوم ہو اس کو اختیار کیا جائے۔ اس نماز کا کوئی خاص وقت نہیں، اسے مکروہ اوقات کے علاوہ جب بھی ہو سکے پڑھ سکتے ہیں، اور بلکہ پڑھنا چاہیے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔